السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آپ بھی پڑھیں اور اپنے بچوں اور بڑوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ سبق کو اچھے سے یاد کریں، قواعد کو سمجھیں اور میرے ساتھ ساتھ سبق کو دہرائیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، مکمل ویڈیو دیکھنے سے ہی آپ کو قواعد سمجھ آئیں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا بیکار ہو جائے، کیونکہ اس میں قواعد سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کی قرآن پاک کو سیکھنے میں بہت ہی بہترین بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کا قاعدہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، آمین۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ دیکھیے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وقف کے معنی، سب سے پہلے تو وقف کے معنی، وقف کس کو بولیں گے؟ وقف کس کو بولتے؟ ایسے گول نشان کو وقف بولتے، ٹھیک ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ کہیں پر بھی آپ کو ایسا گول نشان مل جائے گا تو اس کو وقف وہاں پر وقف کرنا ہے، اس کو آیت بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا نام ہے آیت، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اور زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش، دو زیر اور دو پیش، یہ اچھے سے ذہن نشین کریں۔ دو زیر اور دو پیش، دو زبر نہیں کہا گیا یہاں پر، زبر اور زیر پیش، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے۔ جزم دے کر یعنی آخری حرف پر اگر زیر لگے ہوا ہے یا زبر لگے ہوا ہے یا پیش لگے ہوا ہے یا دو زیر لگے ہوا ہے یا دو پیش لگا ہوا ہے تو وہ دو زیر دو پیش اور زبر زیر پیش نکال کر وہاں پر جزم لگانا ہے اور سانس توڑنا ہے۔ جزم لگا دیں گے تو کیسا ہوگا؟ اس پہ جزم لگانے کے بعد جیسے یہاں پر دیکھیے فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے، دیکھیے یہاں پر، یہ دیکھیے یہاں پر جیم یا زیر جی، میم زیر میم، ٹھیک ہے۔ زیر پہ وقف کرنا ہے۔ اب یہاں پر آیت آ گیا تو کیسے کریں گے؟ زیر کو نکال دینا ہے اور میم پہ جزم لگانا ہے، تو کیا ہو گیا؟ جیم یا میم زیر جیم، ٹھیک ہے، جیم پڑھیں گے۔ زیر کو نکال دیں گے، جزم کو لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وقف کرنا ہے تو جیم ہو جائے گا وہ۔ اگر نہیں نکالتے تو کیا ہوتا تھا؟ وہ رجیمی ہوتا تھا، جو کہ پڑھنا غلط ہے۔ اسی لیے آیت پہ رکنا ہے تو آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑنا ہے۔ اسی کو کیا بولیں گے؟ وقف کرنا بولیں گے۔ وقف کا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا، ٹھیک ہے۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ اب دیکھیے کہیں پر بھی قرآن پاک میں اگر آپ کو دو زبر ملیں گے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ دو زبر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ احدن نہیں پڑھنا بلکہ احدا، ایک زبر نکال کے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھ لینا ہے، حرف مدہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا والا کیا ہے؟ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ آپ کو بہت مرتبہ قرآن پاک میں یہ ملے گا کہ کہیں پر بھی اگر آپ کو گولتا دیکھیے، یہاں پر گولتا دکھ رہی ہے آپ کو، یہاں پر گولتا یعنی تا ایسا گول آتا، اس کے اوپر دو نقطے آتے تو وہ گولتا ہو جاتی، تو وہ تا کو نکال کے اس کو ہا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اب یہاں پر جاریتن لکھے ہوا ہے، جاریتن نہیں پڑھیں گے، جاریہ اگر وقف کرنا ہے۔ اگر وقف نہیں ہے
وقف سے پہلے آ رہا تو جاریہ تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر اس پہ وقف کرنا ہے، وقف یعنی رکنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ جاریہ ہا بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا قاعدہ ہے۔ اب ہماری فرسٹ لائن کیا ہوگی؟ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ ایسے پڑھیں گے۔ اکثر ہم کیسے پڑھتے؟ اعوذ 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 باللہ من الشیطان، شیطان تا کے ساتھ کیا کرتے؟ نون کو ملا دیتے، تان نہیں ہوتا وہ، تو نر الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تون بلکہ ملانا نہیں ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو نر الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے دیکھیے، پھر ایک مرتبہ دہراؤں گی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیکسٹ لائن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اکثر کیا غلطی کرتے؟ بسم اللہ الرحمن، مان پڑھ لیتے، جبکہ نہیں ہے، غلط ہے، میم سے میم الگ ہے اور نون الگ ہے، میم سے نون پہ ملا ڈالتے، جو غلط ہے، نہیں پڑھنا ہے، ماں الگ پڑھنا ہے، نون سے را کو ملانا ہے، میم سے نون کو ملانا نہیں ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ ایسے پڑھیں گے۔ اب اس میں اگر آپ کو ہجے کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیکنڈ لائن کا میں ہجے کروں گی۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بس مل، الف لام کو نہیں پڑھیں گے نا، کیونکہ وہ حرف شمسی ہے، اسی لیے میم سے سیدھا کس کو پڑھ رہے ہیں ہم؟ لام کو پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ لام پہ تشدید ہے، اسی لیے بسمل ہو گیا۔ اس کے بعد لام پہ کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، اسی لیے وہاں تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ حرف مدہ ہے، حرف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ ہر، را حا زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن، را زبر را، بسم اللہ الرحمن الرا، حا یا زیر حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ می پڑھے، اب ہجے کریں گے تو ایسے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر آگے آیت ہے، تو آگے آیت ہے، اسی لیے یہاں پر میم پہ وقف کرنا ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ آگے آیت میم پر جزم لگانا ہے، تو یہاں کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا۔ آگے آیت ہونے کی وجہ سے زیر پہ وقف کر رہی اور زیر کو نکال کے میم پہ جزم لگا دے رہی، اسی لیے وہاں پر رکنا ہے، آیت ہے، میم پر جزم لگنے سے زیر پر وقف کر رہی، زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑنے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے قاعدے، با سین زیر بس میں جزم کا قاعدہ ہو رہا، کیسے؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کو کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ میم زیر می میں حرکات ہے اور میم لام زیر مل میں لفظ اللہ کا بھی قاعدہ ہو رہا، ہم اس سے پہلے تختی نمبر 16 میں پڑھ چکے تھے کہ
اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر آیا تو اللہ کے نام کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اور اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آیا تو اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نام سے پہلے یہاں زیر ہے تو ہم باریک اللہ کے نام کو کیا کر رہے ہیں؟ باریک پڑھ رہے ہیں۔ کیسے؟ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ باریک پڑھنا کیسے بتائے تھے؟ باریک پڑھنا ہے تو منہ کھلنا ہے اوپر کی طرف، اور اگر آپ کو موٹا پڑھنا ہے تو آپ کا منہ گول ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اسی لیے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر الف لام ہے، دیکھیے الف لام کس میں ہے؟ حرف شمسی میں ہے اور حرف خمری میں بھی ہے، لیکن یہاں حرف شمسی ہے، کیوں؟ کیسے پہچانے ہم؟ الف پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، لام پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہاں حرف شمسی ہے تو الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ لام کھڑا زبر لام میں تسدید کا بھی قاعدہ ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، تو کھڑا زبر کس میں ہے؟ حرف مدہ میں، تو ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور تسدید میں کیسے پڑھیں گے؟ جس حرف پر تسدید ہو اس کو ہجے کرنے میں کتنے مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ دیکھیے پہلے والے حرف سے ملا رہے ہیں نا، میم سے لام کو ملا رہے ہیں، پھر لام کو خود ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور ہا زیر ہی میں حرکات، زیر کو حرکات کہتے ہیں۔ زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہا را زیر ہر میں رائے مشددہ ہو رہا، کیسے؟ دیکھیے ہم رائے مشددہ پڑھے تھے نا تختی نمبر 14 میں، تسدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ رائے مشددہ سے پہلے یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے ہا زیر ہی آ رہا نا، زیر ہے، رائے مشددہ سے پہلے زیر ہے، اسی لیے رائے مشددہ کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، ہر پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں پڑھ رہے، اسی لیے یہ رائے مشددہ سے پہلے زیر ہے، اسی لیے رائے مشددہ باریک ہوگی۔ اور را حا زبر راہ میں جزم کا قاعدہ ہے، اور میم کھڑا زبر ما میں حرف مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون را زیر نیر میں پھر سے دوبارہ رائے مشددہ کا قاعدہ ہو رہا، کیونکہ رائے مشددہ سے پہلے زیر ہے، اسی لیے رائے مشددہ باریک ہوگی۔ الف لام میں حرف شمسی ہے، الف کو بھی نہیں پڑھ رہی، لام کو بھی نہیں پڑھ رہی، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھ رہی۔ را زبر را میں حرکات ہے، جلدی پڑھنا ہے حرکات کو۔ ہا یا زیر ہی میں حرف مدہ ہے، کیونکہ یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر تھوڑا کھینچنا ہے اور معروف پڑھنا ہے، معروف یعنی صحیح پڑھنا ہے، غلط آواز سے بچانا ہے۔ میم زیر می میں حرکات ہے، اور آگے آیت ہونے کی وجہ سے زیر کو نکال کے میم پہ جزم لگانا ہے، اسی لیے زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں، یہاں پر رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا سبق تعوذ اور تسمیہ پر مکمل ہے، اس کو اچھے سے ذہن نشین کرے۔ ایک مرتبہ میں اوپر سے آپ کو قاعدہ پھر سے پڑھوں گی۔ وقف کے معنی، تختی نمبر 17، وقف کے معنی، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کو اچھے سے زبانی یاد کریں، پریکٹس کرتے ہوئے اس کو اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کا میرا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا سبق دہراتے رہیں اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، ایسا آپ ہر روز سبق پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قرآن تجوید سے بہت ہی اچھے طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ جو کوئی بھی مجھے اپنا سبق سنانا چاہتے ہیں تو مجھے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کریں اور اپنے قیمتی الفاظ میں مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بتائیں۔ آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہر روز میرا نیا آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔